آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے مثال 5 باب اس کی 21 آیت سے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے ورنہ میں پڑھوں۔ مثال اس کا 5 باب اس کی 21 آیت۔ کیونکہ انسان کی راہیں خدا کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اسے سب راہوں میں ہمراہ بناتا ہے۔ چلیے ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لوں گی میں ہم سب کی رہنمائی کے لیے۔ مثال 5 باب 21۔ خدا کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ آمین۔ آج کا جو ہمارا کلام ہے جس میں سے ہم سیکھیں گے کہ خدا ہمارے رستوں کو ہموار کرتا ہے، خدا خود ہمارے رستوں کو درست بناتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں جس راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں یا جس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، جس حالت میں چل رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوں، چاہے دنیا داری کے ساتھ چل رہے ہوں، چاہے ہم بھائی چارے کے ساتھ چل رہے ہوں، چاہے ہم اپنے والدین کے ساتھ چل رہے ہوں، یا ہم کسی بھی زندگی میں رہتے ہوئے کسی بھی کام کے کسی بھی شعبے کے ساتھ چل رہے ہوں، تو تب بھی خدا ہم پر اپنی نگاہیں لگائے رکھتا ہے۔ خدا تب بھی، چاہے ہم گناہ میں ہیں یا گناہ نہیں کر رہے، یا ہم اچھائی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں، لیکن تب بھی خدا خود ہمارے رستے ہموار کرتا ہے، خدا خود ہمارے رستوں کو سیدھا بناتا ہے، کیونکہ خدا ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے۔ اس دن جس طرح ہم نے انسان اس کا 14 باب اس کی 12 آیت میں پڑھا تھا کہ ایسی راہ بھی معلوم ہوتی ہے جو ہمیں بالکل سیدھی لگتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت ہے۔ بے شک کبھی کبھار ہم جس راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، بے شک ہم اس راہ سے واقف نہیں ہوتے، لیکن ہمارا جو زندہ خدا ہے جو ہمارے دل میں بستا ہے، وہ خدا ہمیں جانتا ہے کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں اور ہم نے کس راہ کو اپنایا ہوا ہے۔ خدا ہم پہ نگاہ لگائے ہوئے رکھتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں بحال کرتا ہے، ہمیں اٹھاتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آج جو درخت اچھا پھل نہیں لائے گا وہ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے یونا کی کہانی میں سے سیکھا کہ کس طرح خدا نے جب اپنے پیغام کے ذریعے سے اپنا روز پر نازل کیا، خدا نے اسے نینوے شہر کے لیے بھیجا، لیکن اس نے خدا کے رستوں کو نہیں مانا، اس نے خدا کی بتائی ہوئی راہ کو نہیں اپنایا، بلکہ اس نے اپنی مرضی کی۔ کیوں؟ کیونکہ شاید وہ یہ سمجھ جاتا کہ خدا مجھے جس راستے پر بھیج رہا ہے وہ نینوہ شہر، وہاں کے لوگ سخت دل ہیں، ان کا دل پتھر ہے، اگر میں ان کو خدا کے کلام کی باتیں بتاؤں گا تو بھی یہ میری بات سنتے ہوئے بھی نہیں سمجھیں گے، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھیں گے۔ اسی لیے اس نے اپنے قدم پیچھے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اس نے اس راہ کو نہیں جانا، وہ اس وقت میں اس راہ کو نہیں جانا۔ انسان کی تمام راہیں خدا کے سامنے، لیکن تب جب اسے محسوس ہوا کہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے تو پھر خدا آپ اس سے ہم کلام ہوا، اور پھر جب وہ سمندر میں جا گرا تو تب خدا جب دوبارہ اس سے ہم کلام ہوا تو دوبارہ خدا نے اسے کہا کہ جا تو نینوہ شہر میں جا، اور جب وہ نینوہ شہر میں گیا تو اس نے 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو خدا کے کلام کی باتیں بتائیں، خدا کی راہیں بتائی، تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ ٹاٹ اوڑھ کر روزہ رکھ کر اپنے گناہ کا اعتراف کر سکیں۔ جس طرح ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں پولس رسول کی زندگی سے، آپ سب پولس رسول کی زندگی سے واقف ہیں کہ پولس رسول جس کا نام پہلے ساؤل تھا، جو خود استفنس کے مروانے کے اس کے ہمراہ تھا، اس کے ساتھ شامل تھا، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے استفنس کو مروایا۔ تب ساؤل کو
بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس راہ پہ چل رہا ہے. شاید اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا انسان کے دلوں پر نگاہ کرتا ہے. خدا خود انسان کے رستوں کو ہموار کرتا ہے، چاہے انسان دائیں مڑ رہا ہو یا بائیں مڑ رہا ہو، یا سیدھا یا آگے یا پیچھے. لیکن اس وقت وہ نہیں جان رہا تھا کہ خدا کی مرضی کیا ہے. لیکن جب خدا ساؤل سے ہم کلام ہوا تو ساؤل کو احساس ہوا کہ اس نے گناہ کیا، اس نے غلط کیا ہے. اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو، اس نے یروشلم کے لوگوں کو مارا، کوٹا، ان پر ظلم ستم کیا، انہیں ہیکل میں لا لا کر انہیں مارا، ان پر ستم کیا، انہیں تشدد کیا. جبکہ اس کو اس بات کا بھی افسوس ہوا کہ استفنس جو یسوع مسیح کا جو شاگرد، جو خدا کا بندہ تھا، جو لوگوں کو خدا کے کلام کی طرف بتاتا تھا، انہیں راغب کرتا تھا، اس کے مروانے میں بھی اس کا حق تھا. لیکن کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ آج ہم نے اس کلام سے دیکھا، کلام میں ہم نے سیکھا کہ کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے، بے شک ہماری سب راہیں، چاہے ہم جس راستے پہ چلتے ہیں، کبھی کبھار جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو بھی ہم خدا کے ساتھ چلتے چلتے پورا نہیں چلتے. ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کبھی ہم گرتے اٹھتے پھر گرتے پھر اٹھتے. لیکن خدا کا کلام کرتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ صادق اگر 10 مرتبہ بھی گرے گا تو بھی خدا اسے اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے. جس طرح خدا نے یونا کو اٹھایا، جس طرح خدا نے ساؤل کو اٹھایا، اور ساؤل جب اٹھا تو اس نے لوگوں میں بیداری لائی. اس نے لوگوں کو خدا کی کلام، انہیں ہیکل، انہیں یروشلم کے لوگوں کو یسوع مسیح کی خوشخبری کے بارے میں بتایا، انہیں بیدار کیا. اور ساؤل جو پولس رسول کہلاتا ہے، اس کی وسیلہ سے بہت سی کلیسیاں بیدار ہوئی، ان میں بیداری کا شعور آیا اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے. اسی طرح یرمیہ اس کا 10 باب میں لکھا ہوا ہے، یرمیہ خدا سے کہتا ہے، یرمیہ اس کا 10 باب اس کی 23 آیت میں، اے خداوند میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں، انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا. جس طرح آج یرمیہ کے ذریعے سے خدا ہمیں بتاتا ہے کہ یرمیہ خدا کو کہہ رہا ہے کہ اے خدا انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. جس طرح یونا کے اختیار میں اس کی راہ نہیں تھی. یونا اس وقت میں نہیں جان رہا تھا کہ میں جس راہ پہ چل رہا ہوں کیا میں ٹھیک چل رہا ہوں، کیا میں درست چل رہا ہوں. اسی طرح ساؤل بھی نہیں جانتا تھا کہ میں جس راہ پہ چل رہا ہوں کیا میں درست چل رہا ہوں، کیا میں یسوع مسیح کے شاگردوں کو مار کر اچھا کر رہا ہوں، ان پر ظلم و ستم کر رہا ہوں. وہ یسوع مسیح کے شاگرد جو خدا کے کلام کی خوشخبری بتاتے ہیں، جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی خوشخبری بتاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اس ہمیشہ کی زندگی کی طرف. لیکن آج یرمیہ کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا. اس وقت میں ہم انسان جس راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس وقت میں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن خدا جو ہے، خدا ہمارے دلوں پر نگاہ کرتا ہے. خدا کی جو نظر میں بنی نو انسان پر لکھی ہوئی ہے. انسان کب اٹھتا ہے، کب جاگتا ہے، کب سوتا ہے، کیا کرتا ہے، کس طرح سے وہ خدمت کر رہا ہے، کس طرح سے وہ دعا کر رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہے، کس طرح وہ اپنے معاشرے میں رہتا ہے، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، سماجی طور پہ. یہ ساری جو چیزیں ہیں، ساری مہارتیں ہمارے خدا یسوع مسیح کے اختیار میں ہیں. جبکہ ہم انسان جس راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، بے شک ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم چلتے چلتے گر بھی جاتے ہیں، ہم خدمت کرتے کرتے ہوئے رک بھی جاتے ہیں، بہت سی ایسی مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، ہم گر پڑتے ہیں. لیکن پھر تب بھی خدا کہتا ہے کہ انسان کی تمام راہیں خدا کے سامنے. خدا نے ہماری راہوں کو آج خود ہموار کیا ہے. اور اسی طرح جس طرح خدا نے یونا کو بیدار کیا، یونا نے نینوا کے لوگوں کو بیدار کیا. جس طرح ساؤل جو پولس رسول کہلاتا ہے، جس طرح اس نے یروشلم کے لوگوں کو بیدار کیا اور اس کے بیدار کرنے کے وسیلہ سے کلیسیاؤں میں بیداری ہے. کیونکہ وہ راست باز تھا. جب وہ راست بازی کے ساتھ جب وہ دعا کرتا تھا تو اس کے وسیلہ سے شہر یروشلم کے لوگ برکت پاتے تھے. اور اسی طرح لوگ یسوع مسیح میں بڑھتے گئے، ان کا ایمان پختہ ہوتا گیا. اسی طرح آج ضرور ہے کہ ہمیں
اپنے رستوں پر، اپنی روشوں پر، اپنے رستوں پر، اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ہمارے راستے، ہمارے جو ہموار جو راستے وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے خود رستوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ ہم جس راہ پہ چلتے ہیں اس وقت میں بھی نہیں جانتی، آپ لوگ بھی نہیں جانتے کہ اس وقت میں ہماری زندگی کتنی ہے، ہم کتنی دیر تک خدا کے ساتھ چلیں گے، کتنا وقت ہم خدا کے ساتھ چلیں گے، کون سا وقت ایسا ہے گا جب ہم بیدار ہوں گے اور بیدار ہوں گے، ہمارے وسیلے سے کتنی زندگیاں بیدار ہوں گی، ہمارے وسیلے سے کتنی زندگیاں جو لوگ، جو نوجوان جو بھی گلی جو موڑوں پر کھڑے ہوتے ہیں، جو نشے جیسی لانتوں میں، بری صحبتوں میں، قرض جیسی لانتوں میں یا اپنے ماں باپ کی نافرمان ہیں، اس وقت میں ہم نہیں جانتے کہ ہمارے وسیلہ سے ہم کس طرح سے بیداری لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب اختیار ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاس ہے، ہمارے آسمانی باپ اور شفیع باپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت میں خداوند یسوع مسیح متی اس کا 7 باب میں کہتا ہے کہ وہ رستہ جو تنگ ہے، بے شک وہ کشیدہ بھی ہے، وہ چوڑا بھی ہے، لیکن اس میں جانے والے بہت کم ہیں لوگ، اس رستے پر چلنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ وہ رستہ سکڑا ہے۔ وہ رستہ جس پہ یسوع مسیح چلا، جس پہ استفانس چلا، پطرس چلا، یوحنا چلا، یونا چلا، بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ سب چلے، موسیٰ چلا، اسحاق چلا، یرمیہ چلا، عیسائیہ چلا، ہوسیہ چلا، جس طرح سب خدا کے جو بندے تھے پرانے نامہ میں جو خدا کے رستے پہ چلے، بے شک وہ رستہ آج ہمیں سکڑا لگتا ہے، تنگ ہے، یقیناً وہ ہے بھی، کیونکہ وہ یونا کے لیے بھی تکلیف دہ تھا، وہ سکڑا تھا رستہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا تھا کہ شاید خدا میرے ساتھ ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا تھا کہ خدا انسان کو پیدا کرنے کی، مخلوقات کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس نے میرے راہوں پر نگاہ کی ہے، وہ اس بات کو شاید نہیں سمجھ رہا تھا۔ جس طرح ساؤل جو اپنے رستہ پہ چل رہا تھا، شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ آج میں نے جس راستے کو اپنایا ہوا ہے، کیا میں وہ رستہ صحیح چل رہا ہوں، کیا میں اس راستے کی قدم قدم پر رہنمائی کر رہا ہوں، یا میں اپنی عقل استعمال کر کے اس کام کو اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت میں ساؤل نہیں جانتا، لیکن جب خدا نے اس کے دل پر نگاہ کی، جب خدا نے اس پر نگاہ کی تو اس نے اپنے رستوں کو ہموار کیا، اور جب وہ اس رستے سے چلا جو رستہ تنگ تھا، سکڑا تھا، کشادہ تھا، لیکن جب وہ اس رستے پہ چلا تو اس کے ساتھ چلنے والے لوگ بہت تھوڑے تھے، کیونکہ جس راہ پر آج یسوع مسیح ہمیں چلانا چاہتا ہے وہ رستہ سکڑا بھی ہے، کشیدہ بھی ہے، تنگ بھی رستہ ہے، لیکن اس میں ہمیشہ کی زندگی پائی جاتی ہے۔ آج بے شک یرمیہ خداوند کو کہہ رہے ہیں کہ انسان کی راہیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں۔ آج ہم سب کی راہیں جو ہیں ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم چلتے چلتے کب کہاں کس رستے پہ چل جائیں گے، کیونکہ جب ہم انسان ہیں، ہم انسان ہونے کے ناطے گناہ کرتے ہیں۔ جس طرح خدا نے آدم کو پیدا کیا، خدا نے آدم کو جب پیدا کیا تو خدا نے آدم کو پہلے خدمت دی تھی، خدا نے اسے پاک عدن، باقی عدن میں رکھا، اسے اپنی حضوری میں رکھا، باقی عدن یعنی خدا نے اس کو اپنی حضوری میں رکھا تھا آدم کو، لیکن خدا نے دیکھا کہ اس کے ساتھ وفادار ہے، خدا نے اس کو مویشی، بھیڑ بکریاں سب کا اختیار بخشا کہ وہ اس کی کھیتی باڑی کرے، اس کی دیکھ بھالی کرے، درختوں کی، پودوں کی، پیڑوں کی، ہر ایک چیز کی خدا نے اس کو اختیار دیا۔ خدا نے جانوروں کا بھی اس پر اختیار دیا۔ آدم نے پہلے خدا کی حضوری کو اپنایا، آدم